अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज ज़रा मामूल से हट के वीडियो होगी। आज मैं पहली दफ़ा आपके सामने अपने ज़ाती हालात बताऊंगा और दूसरे हिस्से में मैं जो कुछ कहूँगा, अगर वो आपको बात आप उससे मुत्तफिक ना हो तो मैं पेशगी आपसे माज़रत ख़्वाह। और उसमें कोई दिल आज़ारी वाली बात तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी सहवन अगर किसी को कोई जज्बात को ठेस पहुंची, अगेन मैं माजूद खाऊंगा। लेकिन वो दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिएगा ज़रूर। इस लिहाज से आज की जो वीडियो है वो मुनफरद होने जा रही है। नाज़रीन, मैं बनाता हूँ वीडियो महरूमीन के लिए, मिडल मैन के लिए और गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों के लिए। आज चूँकि फादर डे है, मुझे मेरे बेटे की तरफ से विश किया गया और मैं माजी के दरीचों में चला गया। नाज़रीन, बमुश्किल मेरी उम्र शायद 1.5 साल थी जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। 3 भाई और 1 बहनों में मैं सबसे छोटा। और मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे वालिद की फितरत कैसी थी, आदत कैसी थी। वालिदा ने जो कुछ कहा वो तो जाहिर है कि वो के मजाजी खुदा थे, तारीफ के अलावा तो वो कुछ नहीं कह सकती। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि मेरी फरिश्ता सिर्फ माँ जो है उसने कभी झूठ नहीं बोला। तो मैंने लोगों के जो तासुरात सुने उसमें मुझे पता चल गया कि मेरा बाप बहुत अजीम था। मैं आपको तज़किरतन बता रहा हूँ कि हर बरादरी में, रिश्तेदारों में कुछ लोग होते हैं, हर एक मुख्तलिफ तबीयत का है। आज की उम्र तक पहुँचते हुए इशारतन भी किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि आपका वालिद में ये गलती थी, ये उनसे गलती हुई, बल्कि हर एक ने उनकी ना सिर्फ तारीफ की बल्कि कई लोग जिन्हें हम जानते नहीं थे उन्होंने बताया कि ये वो हमारे बहुत काम आए। नाज़रीन, मेरे वालिद डॉक्टर जहांगीर जो माजिद खान का कि वो वालिद और इमरान खान के शायद खालू हैं, वो क्लास फेलो थे मेरे फादर के। और मेरे फादर ने मैट्रिक, एफए और बीए पार्टीशन से पहले पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। आप में से बहुत से अहबाब हंस रहे होंगे कि मैट्रिक भी पंजाब यूनिवर्सिटी में किया। जी हाँ, मैट्रिक और एफए भी उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। और आपकी इतला के लिए पहले ऐसे ही होता था, सीनियर लोगों से आप कंफर्म कर सकते हैं। तो एनीवे, वो इंस्पेक्टर ऑफ स्टोर अकाउंट्स थे और बहुत सारी गवाहियाँ हैं कि शफाफ ज़िंदगी गुजारी। एक साइकिल पर वो आते जाते थे। ये सब कुछ लोगों की सुने। मेरा बाप क्या वाकई इतना अजीम था? ये तो लोगों के तासुरात सुनकर मुझे पता चला, लेकिन जिस वाक़े से मुझे उनकी अजमत का पुख्ता यकीन हो गया वो वाक़या मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, हमारी बरादरी में एक साहब थे, अल्लाह उन्हें बरी के रहमत करे, फौत हो गए। वो किसी भी मौके पे हंसते हंसाते रहते थे। यानी बाज़-औक़ात ये है कि वो ताज़ियत के लिए भी कहीं गए हैं तो वहाँ भी वो चुटकुले छोड़ देते थे। बाज़-औक़ात लवाहकीन उनसे नाराज़ हो जाते थे। तो वो साहब हमेशा उन्हें मैंने हंसते देखा। तो नाज़रीन, मेरे मामू का इंतकाल हो गया और ये बात है गालिबन 1990, 1 जनवरी 1990 थी। 31 दिसंबर को उनका इंतकाल हुआ था। फिर हम सब लोग गए कब्रिस्तान। मैंने जिस अजीज़ का जिक्र किया है, जो मेरे रिश्तेदार, वो भी गए। और वहाँ हम तदफीन के मराहल से जब गुजरे तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप के अब्बू की कब्र कहाँ है, क्योंकि हमारे वालिद साहब को भी वहीं दफनाया गया। मैंने कहा ये मैं उनकी रहनुमाई करते हुए चल पड़ा। तो वो वहाँ पहुँचे, फातिहा पढ़ी और फिर उनके आंसू लामतनाही आंसू शुरू हो गए। हालांकि मेरे वालिद की वफात को 30 साल का अरसा गुजर चुका था। और दूसरा ये कि वो तबीयतन उन्हें मैंने पहली दफ़ा इस तरह रोते थे। तो नाज़रीन, ये वाक़या जो है ये भी बहुत पुराना है। तो मैं इसलिए अपने वालिद साहब से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ और मैं अपने नौजवान लड़के लड़कियों को सबको कहता हूँ कि माँ बाप असासा होते हैं, इनका ख्याल रखें।
اور اگر بات کروں میں اپنے والدہ کی، وہ بات کہیں کی کہیں نکل جائے گی، لیکن میں ایک پروگرام علیحدہ کروں گا. آپ یقین کیجئے کہ مجھے میری ماں پہ فخر ہے، جس نے مجھے باپ کی کمی محسوس ہونے نہیں دی. وہ وعدہ رہا کہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے. تو ناظرین، یہ تو ہو گیا موضوع تمام. دعا گو ہوں کہ اس فادر ڈے پہ تمام لوگوں کے والدین جو حیات ہیں انہیں سلامت رکھے، اور جو گزر گئے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت کرے. آمین. ناظرین، دوسرا جو موضوع ہے اسے آپ قومی سیاست کہہ سکتے ہیں، لیکن کوئی دکھلائے تو کوئی دیکھے تو بتلاؤں ناصر، وسعت ارض و سما ہے دل میں. ناظرین، میں خوفزدہ ہوں کافی عرصے سے. آج سے تقریباً 10 ماہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی بھٹو اور عمران میں خطرناک مماثلت. اس میں نے کہا تھا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور اس میں نے موضوع بحث جو بنایا تھا وہ فقط مہنگائی تھا. لیکن اس کے بعد حالات بگڑتے ان دا سینس کہ جو ملک کا حال ہوتا رہا، اور اس کے بعد عمران خان کی حکومت پر بہت زیادہ تانے تشنے، اور اپوزیشن جو ہے اس نے بیانیہ بنا لیا. اور ناظرین، میں یہاں ایک وضاحت ضروری کرتا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میڈیا جو ہے وہ جو چاہے بیانیہ بنا دیتا ہے. میڈیا نے ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے سلیکٹرز، جس کا حقیقتاً دل سے سمجھتا ہوں دور دور تک تعلق نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ سلیکٹر ہے. میں کہتا ہوں ایمانداری سے بتاؤ کسے ووٹ دیا؟ کہتا ہم نے پی ٹی آئی کو دیا. میں نے کہا پہلے کبھی دیا؟ کہتا نہیں. تو میں نے کہا پھر کیوں کہہ رہے ہو آپ سلیکٹر؟ یہ بیانیہ اسی طرح بنایا گیا جس طرح انتہائی صورت سے یہ بیانیہ ڈیولپ کیا گیا کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ ان قریب فوت ہونے والے ہیں اگر وہ باہر نہ گئے. لیکن ہم تو سمجھا ہی سکتے ہیں. اور ناظرین، اب جو عمران خان نے خطرناک کام شروع کر دیے، وہ ملکی سیاست ہو یا غیر بین الاقوامی. میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ کہا تھا، میں لنک آپ کو دے رہا ہوں، کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. اور میں پریزمپشن یہ تھی کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دور ایسا بھی آیا جب زرداری دور میں گورنمنٹ فخر سے کہتی تھی کہ دھڑا دھڑا امریکنز جو ہے نا وہ ویزے لے رہے ہیں. اور پھر امریکنز آئے، اس میں سی آئی اے کے لوگ بھی تھے، اور اس کے بعد پھر وہ ایک نوجوان کو سر عام قتل کیا گیا، اور پھر وہ حکومت کی اس سے کوششوں سے اسے رہائی بھی ملی اور وہ باہر بھی چلا گیا. اس سے علاوہ ایمل کانسی اور اس طرح کی بے تحاشا آپ کو مثالیں موجود ہیں. پرویز مشرف صاحب کو کہا گیا کہ آپ کو ہم پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے. یہ تصور نہیں تھا کہ امریکہ کے سامنے کوئی آنکھ اٹھا کر دے سکے. اور ناظرین، یہ میری پچھلی ویڈیو اگر آپ نہ دیکھیں گے تو آپ کو اس ویڈیو کا کچھ تسلسل محسوس نہیں ہوگا. میں پچھلی ویڈیوز ریپیٹ تو نہیں کرتا، لیکن جو پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا، اب میں صحافی نہیں ہوں، بہت سے صحافی میرے دوست ہیں، سینئر صحافی کلاس فیلوز جو تھے میرے، انہوں نے وہ پروفیشن اختیار کیا، لیکن میں باقاعدہ صحافی نہیں ہوں. میں نے بہت دن پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان کی حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی 2023 میں. میں تو اس سے مختلف سوچ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ عمران خان ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ناظرین، یہ میری پچھلی ویڈیو میں نے تھوڑا سا یہ اشارہ دیا تھا، لیکن اب کمال ہو گیا ہے. اب وہ ایچ بی او کے انٹرویو دیتے ہوئے ان سے جب سوال کیا گیا کہ یہ داعش وغیرہ کا خاتمہ کرنے کے لیے آپ اپنی سرزمین دیں گے، تو انہوں نے کہا ایبسولیوٹلی نو، جو کہ ٹویٹر پر ٹرینڈ بنا ہوا ہے. بہت کچھ کہا جا رہا ہے. اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ نواز شریف صاحب جب جلا وطنی ختم کر کے واپس آئے تو وہ انٹرنیشنل قوتوں کی مدد سے آئے تھے. اور بھٹو صاحب کا جو شہادت ہوئی تھی وہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ سفید ہاتھی میرے پیچھے پڑ گیا ہے. وہ راجہ بازار کی گلیوں میں اچانک اپیئر ہوئے تھے. اور پھر ہنری کسنجر وزیر خارجہ کا یہ دھمکی دینا،
یہ سب چیزیں دیکھ کے عمران خطرناک حد تک دلیر شخص ہے. یہ ملک کی تقدیر واقعتاً بدلنا چاہتا ہے, ملک کا وقار واقعتاً بڑھانا چاہ رہا ہے. آپ کا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں, کسی سے بھی سیاسی ہمدردیاں رکھتے ہوں, اس پہ غور ضرور کیجیے. ناظرین, میں نے عمران خان کی شخصیت کا مطالعہ گزشتہ 30-35 سالوں میں, جب میرے پاس اسٹوڈنٹ ہوتا تھا اور میرے پاس وہ فائل میں تصویر اس کی لگی تھی اور سب لوگ دیکھتے تھے, ان کی زندگی جو ہے مثبت اور منفی ہے. وہ صحیح بات ہے کہ یہ پلے بوائے بھی رہے گی, لیکن اب کا جو عمران خان ہے وہ ذرا مختلف ہے. ناظرین, ہم آسیں کرتے رہے اور توڑتے رہے. جب قرض اتارو ملک سنوارو, اس میں یہ بہت ذاتی بات ہے, پتہ نہیں مجھے بتانی چاہیے یا نہیں, اس میں یہ اس بات پر تل گیا تھا کہ میں اپنی سونے کی انگوٹھی اس میں دے دوں گا عطیہ کے طور پہ. میری والدہ مرحومہ نے کہا نہیں, یہ شگون اچھا نہیں ہوتا. لیکن ناظرین, کیا ہوا دیکھ لیں آپ کے سامنے. جس دن عمران خان نے کہا کہ میں پولیٹکس میں آ رہا ہوں, اس دن کے بعد میں نے ان دونوں پارٹیوں میں سے کسی کو ووٹ نہیں دیا. مجھے یہ بتانا نہیں چاہیے, صحافی یہ نہیں بتاتے, حالانکہ کھلم کھلا ان کی حمایت کرتے ہیں اپنے پسندیدہ بندے کی, یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے انہیں ووٹ دیا. ناظرین, اس کے بعد میں نے کسی کو ووٹ نہیں دیا سوائے پی ٹی آئی کے. اگر پی ٹی آئی الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہے, میں نے پہلا ووٹ غالباً شجاع, پروفیسر شجاع کو, اور سلونی بخاری مرحومہ جن کا ذکر انہوں نے یوم تاسیس پہ بھی کیا تھا عمران خان نے, انہیں دیا تھا, اور ان کے چند سو ووٹ تھے. میں اس وقت سے یہ سمجھتا ہوں دیانت داری سے کہ یہ دیانت دار شخص ہے, یہ ملک کو ایک اچھی جگہ لے جائے گا. اور یہ نااہلی کا جو ہے کہ وہ نااہل ہے, یقین کیجئے یہ بیانیہ اسی طرح ہے. میں کسی دن آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان کس قدر گہری سوچ رکھنے والا شخص ہے. موقع ملا تو آپ کو ضرور بتائیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور عمران خان کو تمام سازشوں سے محروم رکھے, کیونکہ آئندہ الیکشن بھی اس کا مجھے نہیں پتا کہ یہ الیکشن میں کامیابی حاصل کرے گا یا نہیں کرے گا. کیونکہ پاکستان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل قوتیں جو ہے نا, اپوزیشن ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر دیتی ہے, اور یہاں اپوزیشن جو ہے اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے. اللہ جو کچھ ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو. اجازت دیجیے, السلام علیکم. اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں. اللہ حافظ.